بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے وہ حقوق جو ایک انسان پر دوسرے انسان کے لیے لازم ہیں، جیسے کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، وعدہ پورا کرنا، انصاف کرنا۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور اچھا سلوک کرنا حقوق العباد کا بنیادی حصہ ہے۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو اور بتوں کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ اسی طرح اہل قرابت اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیز یتیموں کے اموال کی حفاظت کرو اور غریبوں کو صدقہ خیرات دو۔ اور ایسا پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری ہو، اس کے 3 حق ہیں: قرابت کا حق، اسلام کا حق اور دوسرے صحبت کا حق۔ تم یہ تمام حقوق ادا کرو۔ اور مہمان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور مہمان نوازی 3 دن ہے، باقی احسان ہے۔ اور خادموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ہاں وہ غلام ہوں یا باندیاں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اطراء کر اور اس کے بندوں پر شیخی مارتا ہوا چلتا ہے، ایسے متکبر انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے کے نقصانات: نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن حساب سخت ہوگا۔ حقوق العباد ادا کرنے کے طریقے: لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو معافی مانگیں، امانت اور وعدہ پورا کریں۔ آخر میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اور ہمیں قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔